ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ولا يغتب بعضكم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أيحب أحدكم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا أن يأكل لحم أخيه ميتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ چغلی کرنا، جس کا دوسرا نام غیبت ہے، یہ ایسے ہے کہ جیسے انسان اپنے مرے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زنا کرنے والا زنا کے بعد اگر توبہ کرے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک جس شخص کی اس نے غیبت کی ہوتی ہے وہ شخص اس کو معاف نہ کرے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، ارے غیبت تو زنا سے بھی بڑا ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ ہے کہ میں وہ بات اپنے مسلمان بھائی کی پسے پشت کروں کہ میں خود تصور کروں کہ اگر یہ بات میں اس کے سامنے کرتا تو اسے یہ اچھا محسوس نہ ہوتا، وہ اچھا فیل نہ کرتا۔ ہر وہ بات غیبت ہے جو اس کی پسے پشت اس طرح کی بات کی جائے، چاہے وہ کسی کے رنگ کے بارے میں ہو، کسی کے حسب نسب کے بارے میں ہو، کسی کے لباس کے بارے میں ہو، کسی کی ذات کے بارے میں ہو۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے یا فلاں کا قد بڑا ہے، یہ ساری چیزیں غیبت کے ضمن میں آتی ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو میرے صحابہ سب سے مفلس کون ہے، سب سے غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، آپ خود ارشاد فرما دیجیے اللہ و رسول عالم۔ صحابہ کا یہ انداز تھا کہ جب بھی حضور صحابہ سے سوال کرتے تو صحابہ آگے سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا فدا کا امی و ابی، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے بعد خود ہی جواب دیا، فرمایا کل قیامت کے دن سب سے غریب وہ شخص ہوگا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، لیکن جب حساب ہوگا تو سوائے گناہوں کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کیوں کہ دنیا میں لوگوں کا دل دکھاتا رہا، لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، لوگوں کا حق مارتا رہا، تو وہ سارے حقدار جن کی غیبت کرتا رہا، جن پر ظلم کرتا رہا، وہ سارے آئیں گے اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیری وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، یا اللہ یہ ہماری غیبتیں کرتا رہا، ہماری چغلی کرتا رہا، اس لیے ہمیں بدلہ دے، ہمیں قصاص لے کے دے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ساری حقداروں کو دے دی جائیں، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی حساب باقی رہے گا، حساب ختم نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوگ اللہ کے بارگاہ میں کریں گے یا اللہ اس نے ہمارا حق دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ جن پر یہ ظلم کرتا رہا، جن کی چغلی کرتا رہا، ان کے سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، تو وہ سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ الفاظ میرے آقا نے جب بیان فرمائے تو آپ کی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت کا سب سے غریب ترین وہ شخص ہوگا، جب آیا تھا تو نیکیوں کے انبار تھے، لیکن اب حساب ہوا تو سوائے گناہوں کے اب کچھ باقی نہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا پر اپنا افسانہ ہم بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ عذاب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، عذاب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہم بھول گئے۔ کے دن سب سے غریب وہ شخص ہوگا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، لیکن جب حساب ہوگا
تو سوائے گناہوں کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کیوں کہ دنیا میں لوگوں کا دل دکھاتا رہا، لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، لوگوں کا حق مارتا رہا، تو وہ سارے حقدار جن کی غیبت کرتا رہا، جن پر ظلم کرتا رہا، وہ سارے آئیں گے اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیری وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، یا اللہ یہ ہماری غیبتیں کرتا رہا، ہماری چغلی کرتا رہا، اس لیے ہمیں بدلہ دے، ہمیں قصاص لے کے دے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ساری حقداروں کو دے دی جائے، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی حساب باقی رہے گا، حساب ختم نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوگ اللہ کے بارگاہ میں کریں گے یا اللہ اس نے ہمارا حق دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ جن پر یہ ظلم کرتا رہا، جن کی چغلی کرتا رہا، ان کے سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، تو وہ سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ الفاظ میرے آقا نے جب بیان فرمائے تو آپ کی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کا سب سے غریب ترین وہ شخص ہوگا، جب آیا تھا تو نیکیوں کے انبار تھے، لیکن اب حساب ہوا تو سوائے گناہوں کے اب کچھ باقی نہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا پر اپنا افسانہ ہم بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اذان بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہم بھول